جو ایک سوال والا سیگمنٹ ہے اس کی طرف چلتے ہیں اور اس میں پوچھتے ہیں آپ سے کہ حضرت ایک دلچسپ سوال ہے اور آپ بہت اس کے دلچسپ انشاءاللہ ایکسپلینیشن بھی دیں گے جس سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ حضرت یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آج اگر اللہ کے ولی لوگ دنیا میں موجود ہیں تو ان کے ہاتھ سے کرامتیں کیوں نہیں ظاہر ہوتی؟ ایک منچلے نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جی یہ جو اللہ والے ہیں یہ آج کے سارے اللہ والے بھی جمع ہو جائیں تو یہ ان کی حیثیت اتنی بھی نہیں ہے کہ یہ ایک پتہ توڑ سکیں، تو کرامتیں تو بہت دور کی بات ہے۔ تو حضرت اس کے بارے میں ذرا اصلاح فرمائیے گا ہم سب۔ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ اچھا سوال اٹھایا آپ نے۔ اصل میں بات یہ کہ اگر آج اولیاء اللہ کے ہاتھ پہ کرامتیں ظاہر نہیں ہوتی تو کوئی بات نہیں، کیونکہ کرامت ظاہر ہونا تو کوئی ضروری نہیں ہے ولایت و معرفت کے لیے۔ ان کی ولایت و معرفت تو مسلم ہے، کیونکہ اللہ کے ولی کے لیے اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہونا اس کی ولایت کی دلیل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ اس کی مثال تو ایسے ہے، کرامت کی مثال تو ایسی ہے جیسے خوبصورت لباس پہن لیا۔ اب خوبصورت لباس پہنا تو آدمی اچھا لگے گا، خوبصورت لباس پہنا، لیکن اگر خوبصورت لباس نہیں پہنا ہوا اور سطر ڈھانپنے کی چادر اس کے پاس ہے لیکن اس کا بدن تو صحیح سالم و درست ہے، جی تو ولایت و معرفت کی مثال بمنزلہ بدن کے ہے، اصل کے ہے، اور خوبصورت لباس اس کے اوپر کرامت ہے۔ اگر خوبصورت لباس اگر کسی کے بدن پہ نہیں ہے اور نارمل لباس ہے تو اس کی ولایت و معرفت کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے، نہیں، وہ تو مسلم ہے ہی۔ بالکل حضرت، تو لہٰذا یہ بات ہی اس کی غلط ہے کہ ولایت و معرفت کے لیے کرامت ضروری، کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ ولایت و معرفت کا مدار کرامت پر نہیں ہے، ہاں کرامت کا مدار ولایت و معرفت پر ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ولایت و معرفت بغیر کرامت کے ہو سکتی ہے۔ ایک بندہ ولی ہے، ساری زندگی کو کرامت ظاہر نہ ہو، بالکل، لیکن کرامت بغیر ولی کے نہیں ہو سکتی، کیونکہ کرامت اسی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوگی جو واقعی کو اللہ کا ولی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو بس یہ ہے اصل ولایت و معرفت ہے جس پر نجات کا فیصلہ خدا کا قرب۔ کرامت ایک خارجی ایک محمود امر ہے، وہ اللہ کسی کے اذن کے ساتھ کسی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو یا ظاہر نہ ہو، وہ اللہ کا منشا ہے۔ جی، تو اس لیے یہ کہنا کہ کرامت ظاہر نہیں ہوتی، لہٰذا تو یہ اگر بات ہے کہ آج کے زمانے کے جن کے ہاتھوں پہ کرامتیں ظاہر نہیں ہوتی تو آج کے زمانے میں تو امام بخاری اور امام مسلم جیسے 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ بھی نہیں ہوتے، تو آپ حدیث کا انکار کر دیں گے؟ جی سبحان امام بخاری لاکھوں حدیثوں کا حافظ، جی بالکل، امام مسلم لاکھوں حدیثوں کا حافظ، تو کیا امام بخاری جیسے محدث آج تو نہیں ہے اس کا حدیثوں کا انکار، نہیں، حدیث کی کوئی حیثیت نہیں؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ولایت کے لیے کرامت ضروری نہیں ہے، ہاں کرامت کے لیے ولایت ضروری ہے، کیونکہ کرامت کا معنی عزت، احترام، اعزاز۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جو ولی ہیں اس ولی کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کر کے اس کے اعزاز میں کبھی دفعہ اضافہ کرتا ہے، اس کو گویا کو خوبصورت لباس پہنا کے لوگوں کی نظر میں اس کو منظور نظر کرتا ہے۔ لیکن اگر کسی پہ کرامت ظاہر نہ ہو تو کوئی بات نہیں، اس کی ولایت پہ کوئی حرف نہیں ہے۔ بالکل، بلکہ بعض محققین صوفیہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ اصل میں کہ الاستقامت فوق الکرامہ، کہ ولی کا عبادت الہی اور خدمت خلق پر استقامت کے ساتھ لگے رہنا یہ کرامت سے بھی اوپر کی چیز ہے۔ اللہ اکبر، استقامت ایسی چیز ہے، وہ استقامت کے ساتھ ساری زندگی تہجد کی نمازیں پڑھ رہا ہے، استقامت کے ساتھ لاکھوں دفعہ خدا کو یاد کر رہا ہے اور مرتے دم تک، اور اللہ کے مخلوق کی خدمت استقامت سے کرتا چلا آ رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ تو کرامت سے بھی اوپر کی چیز ہے، سبحان اس لیے الاستقامت فوق الکرامہ۔ تو ایسے اولیاء اللہ گزرے ساری زندگی ان کے ہاتھ پہ کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوئی، جی، تو اس کا مطلب ان کی ولایت پہ کوئی حرف نہیں۔ جی بالکل، اور پھر دوسری بات یہ کہ اصل میں آج بھی کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں لیکن دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے، اس لیے آنکھ دیکھنے والی اس لیے نہیں ہے کہ دلوں کے اندر کینہ بھرا ہوا ہے۔ جب دلوں کے اندر کینہ بھرا ہو تو آنکھ صحیح نہیں دیکھتی، کیونکہ یاد رکھو آنکھ اور دل کا یہ رشتہ ہے کہ دل کے اندر اگر محبت بھری ہوئی ہے تو آنکھ سے وہ سامنے والا محبوب نظر آتا ہے، دل کے اندر عداوت بھری ہوئی ہے تو آنکھ سے وہ آپ کا دشمن نظر آتا ہے۔ تو یہ دل اور آنکھ کا ایسا رشتہ ہے کہ دل کے اندر جو کچھ بھرا ہوا ہے اسی حساب سے آنکھ دیکھتی ہے۔ لہذا اگر محبت کا چشمہ لگا ہوا ہے تو آپ کو محبوب نظر آتا ہے، عداوت کا چشمہ لگا ہوا ہے تو وہ آپ کو جو دشمن نظر آتا ہے۔ اگر سرخ چشمہ لگا ہے تو ہر چیز سرخ نظر آئے گی نا، گرین چشمہ لگا ہوا ہر چیز گرین نظر آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں کینہ چونکہ بھرا ہوا آج دنیا میں، تو کینہ بھرے ہونے کی وجہ سے وہ آنکھ آپ اولیاء اللہ کی کرامت کو دیکھتی نہیں۔ جی، اور کینہ کیوں بھرا ہوا ہے؟ کینہ اس لیے بھرا ہوا ہے کہ آج لوگ کلر بلائنڈ ہو گئے، اصل میں
کلر بلائنڈ. اور کلر بلائنڈ ہونے کی وجہ سے ان کو جو ہے رنگ صحیح نظر نہیں آتے. کرامتوں کے رنگ اولیاء اللہ کے آج ان کو نظر بھی آئیں تو ان کا جو کلر بلائنڈ ہے لہذا وہ ان کو سفید سیاہ نظر آتا ہے, جی نیلا پیلا نظر آتا ہے, کالا جو ہے سفید نظر آتا ہے. تو اس لیے, اور کلر بلائنڈ اس لیے ہو گئے کہ اندر کینہ بھرا ہوا ہے, اور کینہ بھرے ہونے کی وجہ سے وہ کیا ہے کہ ان کی نگاہ صحیح دیکھتی نہیں. اب رہا سوال کینہ کیسے بھر گیا بھائی؟ کینہ اس لیے بھرا ہوا ہے کہ لوگ اہل سنت والجماعت کا مسلک چھوڑ گئے. اچھا, اہل سنت والجماعت کا مسلک آج چھوڑ گئے, اس لیے ان کے قلب کینے سے بھر گئے ہیں. اور جب کینے سے بھر گئے ہیں تو پھر ان کی نگاہ کسی ولی کی کرامت کو ادراک نہیں کر سکتی. اور یہ حدیث میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی, میری سنت کو لازم پکڑو, میری سنتوں پہ عمل کرو. آپ اپنی سنتوں کی تاکید کر رہے ہیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی سنت کیا ہے, آپ کی سنت کیا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا, میری سنت یہ ہے کہ سینے کا کینے سے پاک ہونا. اللہ سینہ جو کینے سے اگر پاک ہوگا یہ میری سنت ہے. اللہ, تو وہ شخص کہ جو اہل سنت والجماعت ہوگا اس کا سینہ کینے سے پاک ہوگا. اور مزے کی بات بتاؤں کہ آج جتنے بھی فرقے اور مسلک نظر آتے ہیں ہر ایک فرقے اور مسلک کی بنیاد کینے پر ہے. ہر ایک مسلک کی بنیاد کینے پر ہے. کسی کو خود نبی کی ذات اور اس کی جو سنت سے کینہ ہے وہ ایک فرقہ بن گیا. کسی کو صحابہ سے کینہ ہے, صحابہ سے کینہ ہے تو وہ ایک فرقہ بن گیا. کسی کو جو ہے وہ اولیاء کاملین سے کینہ ہے وہ ایک فرقہ بن گیا. اور کسی کو فقہ اسلام امام اعظم ابو حنیفہ وغیرہ ان سے کینہ ہے وہ ایک فرقہ بن گیا. اور کسی کو محدثین سے کینہ ہے وہ ایک فرقہ بن گیا منکرین حدیث کا. اور کسی کو جو علماء ربانین وقت کے علماء ربانین سے کینہ ہے تو وہ ایک فرقہ بن گیا. تو گویا کہ دیکھو ہر فرقے کی بنیاد کینے پہ آ رہی ہے. صرف ایک واحد فرقہ دنیا میں جس مسلک و فرقے کی بنیاد کینے پر نہیں ہے اور وہ اہل سنت والجماعت ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس لیے نبی نے بھی کہا تھا کہ ہم اہل السنہ والجماعہ. تو اہل سنت جو ہے وہ نجات پانے والا فرقہ ہے, جماعت ہے جو نجات پائے گی. اور وہ ہوں گے جو اس راستے پر ہیں کہ مان علی و صحابی, جو اس راستے پہ جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. اس لیے نام اہل سنت والجماعت. آنا سے مراد اہل سنت والجماعت سے مراد صحابہ کی جماعت. تو اہل سنت والجماعت یہ جو فرقہ ہے اس کی بنیاد کینے پر نہیں ہے. اور نبی نے یہی کہا تھا کہ میری سنت یہ کہ سینہ کینے سے پاک ہو. لہذا آپ نے دیکھا اہل سنت والجماعت نبی کی سنت کو بھی سینے سے لگاتے ہیں, صحابہ بھی ان کی آنکھوں کا نور, اولیاء کاملین ان کا سر کا تاج, فقہ اسلام ان کے مسلک کا حصہ, محدثین ان کی آنکھوں کا سرما, اور جو علماء ربانین ان کو وارثی انبیاء سمجھتے ہیں. تو واحد اہل سنت والجماعت ہے جو کینے سے ان کا سینہ پاک ہے. جب سینے سے کینہ پاک ہے تو اہل سنت والجماعت کو تو آج صبح شام کرامتیں نظر آتی ہیں بھائی ماشاءاللہ. لیکن جو اہل سنت والجماعت نہیں ہے ان کو کوئی کرامت نظر نہیں آتی کیونکہ وہ کلر بلائنڈ ہے. لہذا اس لیے ولی کی کرامت کو بھی کچھ اور شعبدہ سمجھتے ہیں اور اس کی پھبتیاں اڑاتے ہیں. میں دور نہیں جاتے, چھوٹی سی مثال, میں اپنی مثال دیتا ہوں, آپ تو ان چیزوں سے گواہ ہیں. دیکھو آج اولیاء اللہ کی کرامتیں اگر بیان کرنے لگیں تو پہلی تو بات ہے کہ نگاہ نہیں ہے, اور دوسری بات ہے حوصلہ و ہاضمہ نہیں ہے. لوگ باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں, تنقیدیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں, میں 2 واقعے آپ سے شیئر کرتا ہوں. میں تو ولی نہیں ہوں بھائی, میں تو ولیوں کا خادم ہوں, ولیوں کی اولاد ضرور ہوں. میرا باپ بھی اپنے وقت کا کتب, میرے جو سسر ہے میرے استاد حدیث پیر و مرشد وہ بھی وقت کے ابدال ہیں. تو میں ان کا خادم ہوں, میں ولی نہیں ہوں. لیکن میں یہ 2 واقعے اس لیے شیئر کر رہا ہوں, میں صرف ناظرین کے نفع کے لیے کہ یہ ایسے بدبختوں کے پیچھے پڑ کے اولیاء اللہ کی کرامتوں کا انکار نہ کریں, یہ گمراہی کا راستہ اختیار نہ کریں, اور جو نادانی میں لگا ہوا ہے وہ بھی اس سے توبہ طائب ہو کے باز آ جائے. اور یہ 2 واقعے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ واقعات بہت ہیں, یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ امریکہ جیسی دنیا میں واقع آن ریکارڈ ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں, ورنہ اوروں کا تو ریکارڈ بھی نہیں ہمارے پاس. اب وہ کہیں گے یار یہ کیسے کہہ دیا, لیکن یہ تو اب امریکہ جیسی آفیشل دنیا میں ریکارڈ میں. بس ایک واقعہ آپ کو یاد ہوگا, 2007 کی بات ہے. یہ تحدیث نعمت کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی نعمت کا اظہار, اس پہ کوئی فخر مقصود نہیں لیکن لوگوں کی تربیت مقصود ہے. 2007 آپ بھی گواہ ہیں,
ہم جو ہے سب مریدین کے ساتھ ہر سال پکنک مناتے ہیں, جی ہر سال پکنک مناتے ہیں, اور ہم جو اس 2007 میں بیلمانٹ پارک لانگ آئلینڈ میں پکنک منانے جا رہے تھے, جی یاد ہے؟ بالکل, جی بالکل, یاد ہے؟ یاد آ گیا. اچھا ہوا یہ, اب طے ہو گیا 250 بندہ وہاں جانے کو تیار. صبح جو ہے 7 بجے سے بارش شروع ہو گئی, زوردار بارش, موسلادھار بارش. مجھے کالیں آنا شروع ہو گئی کہ حضرت تو بارش ہو رہی ہے, جی بالکل, کیا کریں پکنک کا. کافی ٹینشن ہو گئی تھی, کافی ٹینشن ہو گیا تھا آپ کو. اب جناب کالیں مجھے آ رہی, تو میں نے کہا نہیں نہیں پہنچے, آپ پارک میں پہنچے. جی وہ کہتے ہیں جی اچھا. میں کہا بس پہنچو یار. اچھا میں نے اللہ سے کہا یا اللہ, ہم مولوی لوگ سال میں ایک تو ٹائم ملتا ہمیں, ہم وہ پکنک منانے پارک میں جاتے ہیں, سارے مریدین اور مریدات بیچارے مرد خواتین آ رہے ہیں, تو پھر ٹائم کہاں ملے گا, اور یہ بارش شروع ہو گئی. تو میں اللہ سے یہ باتیں کر رہا ہوں, مجھے کالیں آ رہی, میں کہا نہیں پہنچو. وہ کہا اچھا, وہ حیران بھی ہو رہا ہے حضرت بارش بہت ہے. میں کہ یار کچھ بھی آپ پہنچے وہاں, ادھر اللہ سے میں دعائیں کرو یا اللہ مجھے بارش نہیں چاہیے وہاں, جی میں یہ دعائیں کر رہا ہوں. اور لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں, یہاں تک کہ ہمارے خرم شہزاد صاحب جو ہے, جو میرے جو سمدھی بھی ہیں, خرم شہزاد صاحب جو ہے وہ وہاں پہنچ گئے فیملی کے ساتھ. جی اب ان کا وہاں سے کال آئی, میں کہا آپ یہاں پہنچے, جی یہاں پہنچ گئے. میں کہ یار وہ بارش, کہتے یہاں پارک میں کوئی بارش ہی نہیں ہے. اللہ, بیلمانٹ پارک پورے کے اندر بارش نہیں ہے, ہر جگہ بارش ہو رہی ہے. جی ٹھیک, ایون ہے کہ آپ نے دیکھا اس میں نظارہ کہ وہ بوتھ لگانے والے پارکنگ والے وہ بھی آفس بند کر کے چلے گئے تھے کہ یار یہاں کسی نے آنا, بارش بہت ہے. یاد ہے؟ ایون کہ پولیس والے حیران ہو کے آ رہے تھے کہ یار یہ اتنی بارش میں پارک میں پکنک کون منا رہا ہے. آپ دیکھیں پورے لانگ آئلینڈ میں اور کوئز میں ہر جگہ بارش ہو رہی, اس پارک پر بارش نہیں ہو رہی. سبحان اللہ, بالکل حضرت, یہ آپ سب نے آنکھوں سے 250 بندہ دیکھا حال ہے. ایون ایک اور بات شیئر کرتا ہوں کہ نیو یارک کے لوگ جانتے ہوں کہ ایک الیاس سیٹھ نام کا آدمی, الیاس سیٹھ صاحب جو میرے شاگرد بھی ہیں, تو الیاس سیٹھ جو لانگ آئلینڈ کے اہم آدمی ہیں, خود میں بھی رہتے ہیں یہاں, جو بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کے اہم آفیسر ہیں. جی, جب ان کو کہا کہ پہنچو بھائی, تو وہ خود بتا رہے تھے کہ میں جب گھر سے نکل رہا تھا تو میرا گورا پڑوسی مجھے کہنے لگا بھائی کدھر جا رہے ہو. میں نے کہا بیلمانٹ جا رہا ہوں پکنک کے لیے, ہمارے دوست جمع ہیں. وہ پکنک کیونکہ بارش ہو رہی ہے. تو گورا کہنے لگا اچھا, مذاق میں کہتا ہے یا وہاں ڈکس کو میرا سلام کہنا. مطلب وہاں تو جل تھل ہوئی بھی ہوگی, وہاں ڈکس گھوم رہی ہوگی, سلام کہنا. تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اس نے یہ مذاق اڑایا. لیکن وہ پارک میں پہنچے, پورے پارک میں اس وقت تک بارش نہیں ہوئی جب تک کہ ہم وہاں پکنک مناتے رہے. آپ کو یاد ہوگا. بالکل. میں اس لیے اس کا حوالہ دیا ہے کہ یہ بات تو آن ریکارڈ ہے, آپ امریکہ کے ریکارڈ کے حساب سے نکال لیں کہ 2007 میں یہ واقعہ ہوا یا نہیں. جی, میرے جیسے طالب علم کے کہ خدا سن لیتا ہے, یار تم ولیوں کی بات کرتے پتہ نہیں توڑ سکتے. سبحان اللہ, کیسی یعنی پھپتی اڑا دیا, آپ اللہ کے ولیوں کا مذاق اڑا دیا. جی, اور آپ کو یاد ہے کہ ہم نے وہاں پورا پکنک بنائی, نمازیں باجماعت کی, اذانیں ہوئیں, فٹ بال کھیلا, ساکر کھیلا, سب کچھ. پھر عصر کے بعد ہم نے لا الہ کے ضربے لگائیں. جی بالکل. تو اس وقت بہت سے ساتھیوں نے اس درخت کے اوپر ملائکہ کا نزول دیکھا جس درخت کے نیچے ہم ذکر کر رہے تھے. سبحان اللہ. یار یہ چیزیں آن ریکارڈ ہے, اور کرامتیں سامنے ظاہر ہو گئیں, اور ظاہر ہو گئی. اور کیا چاہیے. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب ذکر سے ہم فارغ ہوئے تو ہلکی سی بنا باندھی ہوئی, تو میں نے آپ لوگوں سے کہا یار اللہ میاں کہہ رہے ہیں بس کرو اب تو جاؤ. جی حضرت, اس وقت ہم پیک کر کے گاڑیوں کی طرف جا ہی رہے تھے. تو کہنے کا مقصد ہے یہ ایک واقعہ اس لیے شیئر کیا کہ جو چاہنے والے ان کو حوصلہ ہو کہ بھائی آج بھی کرامتیں ہیں, نگاہ دیکھنے والی پیدا کرو. اللہ. اور دوسرا واقعہ 2007 ہی کا, آپ کو یاد ہوگا خانقاہ میں اعتکاف ٹھہرے ہوئے تھے ساتھی. ٹھیک ہے, یہ بھی تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں. اور آپ کو یاد اعتکاف ہے, اور میں جو وہ صبح میں جب آیا ہوں تو اللہ نے مجھ پر یہ چیز منکشف کر دی کہ کل عید ہونی ہے, چاند ہو جائے گا, عید ہونی ہے. تو آپ کو یاد ہوگا 10 بجے امام غزالی کا جو ہے تعلیم دین کا میں درس دیتا, تو میں نے آ کے آپ سب سے یہ کہا کہ بھی ہاں بھی عید کب کرنی ہے. ایسے میں نے کہا, آپ لوگ اعتکاف والے تو بیچارے چاہتے تھے شام کو اٹھ جائیں. کہا جی حضرت کل ہی ہو جائے. میں کہا کل چاہتے ہو یا پرسوں. ایسے میں نے عذرائے تفنن کا, تو سب نے کہا نہیں یہ حضرت کل ہی ہو جائے, آج چاند ہو جائے. میں کہا بس ٹھیک ہے, کل عید ہے انشاءاللہ. کیونکہ مجھ پر اللہ نے کھول دی تھی بات کہ کل عید ہے. اور آپ 2007 کا آج ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, دنیا بھر میں لوگ دیکھ رہے ہوں گے, وہ اٹھا کے ریکارڈ دیکھ لیں. 2007 میں یہ واحد عید الفطر تھی جو پوری دنیا میں ایک دن ہوئی ہے. پوری دنیا میں
جبکہ سعودیہ کا، پاکستان کا، امریکہ کا فرق ہوتا ہے نا 1-2 دن کا. یہ 2007 کی واحد عید ہے جو پوری دنیا میں ایک دن عید ہوئی ہے، یہ عید الفطر. اب بتاؤ یہ اب اس کو کیا آپ کہیں گے؟ میں تو خدا کی رحمت کہتا ہوں، لیکن اب آپ تو کم از کم اس کو کرامت مانے بھائی. کھلی کرامتیں ہیں حضرت، اگر اب کوئی ماننے پر نہ آئے تو وہ اس کا تو کوئی علاج نہیں کوئی ہے. علاج نہیں. تو یہ دوسری اس لیے میں نے واقع شیئر کیا کہ یہ واقع بالکل آن دا ریکارڈ ہے. ٹھیک. اور تیسرا بھی چلتے چلتے کر دوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سینڈی آیا تھا. جی حضرت. یا سینڈی آیا تھا اور سینڈی جو ہے کیسے پوری دنیا سے گھوم کے یہاں آ رہا تھا اور ہم خانقاہ میں بیٹھے تھے، اسی مسجد میں بیٹھے تھے. یاد ہوگا آپ سب بیٹھے تھے رات کے وقت، اور خدا سے ہم کیا مانگ رہے ہیں کہ نہیں یا اللہ یہاں نہیں چاہیے سینڈی. ہے اور پل پل کی خبریں ہمیں وہ یاسر سلیم دے رہے تھے کہ جی اب رخ مڑ گیا، اب ادھر چلا گیا، اب ادھر چلا گیا. تو جب تک اس کا رخ یہاں سے ہٹ نہیں گیا تو ہم ہلے نہیں. تو خدا نے رخ ہٹا دیا تھا نا. یہ کوئنز پورا محفوظ رہا بہت، اور سینڈی کہاں سے کہاں چلا گیا. تو یہ بھی بات آن ریکارڈ ہے کہ کیونکہ یہ بھی امریکہ جس دنیا میں ریکارڈ بھی ہوگا کہ اسے رخ کیسے بدلے تھے، کیسے آیا تھا، کیسے بدلا تھا رخ. تو یہ تو میں ایک طالب علم بتا رہا ہوں. اور امریکہ جیسے ملک میں، کفرستان میں جو مکہ مدینے میں اولیاء بیٹھے ہیں ان کی کیا شان ہوگی. جو پاکستان، بنگلہ دیش، ترکی جیسے اسلامی ملکوں کے اندر بیٹھے اولیاء کاملین ان کی کیا شان ہوگی. میں تو کفرستان کے اندر ایک طالب علم بیٹھا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے جیسی کی لاج رکھ لیتا ہے بھائی. اور آپ کہتے ہیں اولیاء کی کرامتیں آج نہیں ہیں. آپ آنکھ پیدا کریں دیکھنے کی کرامتیں، میں تمہیں دکھاتا ہوں. خدا ایسی کرامتیں جگہ جگہ اولیاء کے کامرے میں آپ کو کرامتیں دکھائیں. تو یہ میں نے اس سے شیئر کیا. یہ چیزیں آن ریکارڈ ہیں، اس کا انکار آپ نہیں کر سکتے. آپ ابھی ریسرچ کر لیں، انٹرنیٹ اٹھا لیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت بڑا مسکنسیپشن ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ اس سے اولیاء کاملین کے مقام کو کم کیا جا رہا ہے. کیونکہ اب نبی نہیں آنے، اب ولی آنے ہیں. تو دشمنان اسلام نے یہ کیا کہ ولیوں کے مقام کو گراؤ، کیونکہ نبی تو آنے نہیں، ولیوں کا مقام گرا دو تو امت بھٹک جائے گی، انسان گمراہ ہو جائیں گے. اس لیے یہ بات بالکل موزی کا خیز ہے. کرامتیں آج بالکل ہیں، دیکھنے والی نگاہ چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت کرامتوں کے حوالے سے زبردست حضرت آپ نے بتا دیا، میرا خیال ہے اب کچھ رہ نہیں گیا حضرت.